بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے؟ قربانی کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، بہت کم مسائل ہیں، اور وہ میں بالکل نہ ہی حدیث سے اس کا ریفرنس دوں گا اور نہ ہی کسی اور جگہ سے، بالکل ٹو دا پوائنٹ بات کر کے آپ کو سیدھے مسائل بتائے جائیں گے۔ تو پہلی بات ہے کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے۔ قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو، اس کی مالیت کا پیسہ ہو۔ 7.5 تولے انسان کے پاس سونا ہو، یا 7.5 تولے کے برابر پیسہ ہو، یا اس کے پاس اپنے گھر میں استعمال ہونے والی چیزوں کے علاوہ کوئی اور چیز ہو۔ جو بھی سامان ہو، 7.5 تولے سونا کی اگر مالیت تک پہنچتا ہے تو اس آدمی پر قربانی واجب ہے۔ دکان میں ڈالا ہوا سامان بھی اس میں شامل ہے۔ دوسرے نمبر پر کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے۔ قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جو مسلمان ہو، عاقل ہو، عقل مند ہو، پاگل نہ ہو، بالغ ہو۔ نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے، چاہے اس کے پاس کتنا ہی پیسہ ہو۔ اس کے علاوہ جو آدمی مسافر ہے، سفر میں گیا ہے، سفر کر رہا ہے، اس کے اوپر بھی قربانی واجب نہیں ہوگی۔ تو قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جو مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو، گھر میں رہتا ہو، یا کہیں پر گیا ہو 15 دن سے زائد رہنے کی اس کی نیت ہے۔ جیسے بعض لوگ نوکری کرتے ہیں یہاں سے جا کر دور، تو وہاں پر وہ 4 مہینے، 5 مہینے، 1 سال ڈیوٹی دیتے ہیں، تو ان پر بھی قربانی واجب ہے، اس لیے کہ وہ وہاں پر مقیم ہیں، مسافر نہیں۔ یا لوگ سعودی عرب جاتے ہیں تو وہ بھی وہاں پر 15 دن سے زائد رہتے ہیں، ان کو 1 سال 2 سال رہنے کی ان کی نیت ہوتی ہے، تو ان لوگوں پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ تو اس کے علاوہ ایک گھر کے اندر اگر 4 فرد ہیں، مثال کے طور پر بیوی ہے، بچے ہیں، دادا ہے، باپ ہے، چاروں کے پاس پیسہ ہے، بیوی کے پاس بھی پیسہ ہے، کچھ پیسہ ہے، کچھ زیورات ہیں، اگر وہ ملا کر 7.5 تولے سونے کی مالیت کے برابر ہو جاتے ہیں تو بیوی پر الگ سے قربانی واجب ہوگی، اور اس کے بعد شوہر پر الگ سے قربانی واجب ہوگی، دادا پر الگ سے قربانی واجب ہوگی، پوتا بھی اگر بالغ ہے، اس کے پاس بھی پیسہ ہے، تو اس پر الگ سے قربانی واجب ہوگی۔ گھر کے ایک بڑے فرد کی طرف سے قربانی کرنے سے گھر کے تمام فرد کی قربانی نہیں ہوتی، یہ مسئلہ ضرور یاد رکھیں۔ ہر فرد کے اوپر واجب ہوتی ہے جس کے پاس 7.5 تولے سونا کی مالیت کا پیسہ ہو، یا اس کے پاس اس کی مالیت کا کچھ اور سامان ہو، دکان ہو، کچھ بھی ہو، گاڑی ہو، جو بھی ہو، گاڑی وہ جو اس کے پرسنل کے علاوہ ہو، یاد رکھیے۔ اور اس کے علاوہ قربانی کے جانور کون سے ہیں، کون کون سے جانور ہیں قربانی کے؟ دیکھیے حدیث کے اندر 4 قسم کے جانور آتے ہیں، بقرہ ہے، دمبا ہے، اور گائے ہے، اور اس کے علاوہ اونٹ ہے، ابل عربی کے اندر کہا جاتا ہے اونٹ کو۔ تو یہ 4 قسم کے جانور ہیں، اسی کے تحت میں بھینس بھی آتی ہے۔ تو یہ 4 قسم کے جانور ہیں جو قربانی کیے جا سکتے ہیں۔ اب ان کی عمریں یاد رکھیں۔ اونٹ کی 5 سال کی عمر سے کم ہوگا تو قربانی ادا نہیں ہوگی۔ بھینس کی یا گائے کی یہ اگر 2 سال سے کم کے ہوگی، 1 دن بھی، تو قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اور اس کے علاوہ بقرہ ہو یا بکری ہو، دمبا ہو، بھیڑ ہو، ان کی 1 سال سے 1 بھی دن اگر ایج کم ہے، قربانی ادا نہیں ہوگی۔ لیکن دمبے کے اندر ایک شرط چھوڑی گئی ہے۔ دمبے کے اندر آسانی یہ دی گئی ہے کہ اگر دمبا 6 مہینے کا ہو، 7 کا ہو، 8 کا ہو، 9 کا ہو، 10 کا ہو، لیکن وہ لگ سال کے برابر رہا ہو، لیکن وہ برابر سال والوں کے لگ رہا ہو، تو پھر اس کی قربانی واجب ہے۔ اس کے علاوہ بھیڑ بکری کے اندر لوگ یہ بہت بڑا غلط کام کرتے ہیں کہ موٹا تازہ دیکھ کر لے آتے ہیں، لیکن یہ نہیں کنفرم کرتے کہ وہ سال کا ہے یا نہیں ہے، تو پھر قربانی نہیں ہوتی میرے محترم دوستوں۔ تو قربانی کے لیے یہ مسئلہ یاد رکھیں، 1 سال کا ہونا بھیڑ بکری کا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد آ گئی عیب دار جانور۔ جانور کے اندر کون سا عیب ہوگا جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہوگی؟ کوئی جانور کانا ہو، ہے نا، اس کے اندر کانا پن ظاہر ہو۔ مثال کے طور پر ایک جانور ایسا ہے جس کی ایک آنکھ کی روشنی چلی گئی ہے، آدھی یا اس سے زیادہ، ایک آنکھ کی آدھی یا اس سے زیادہ روشنی چلی گئی ہو، تو اس جانور کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اب یہ اس کی میں تجویز بتاؤں گا کہ کیسے آپ چیک کریں، تو بڑا لمبا مسئلہ، ٹاپک بہت لمبا ہو جائے گا، اتنا وقت نہیں ہے زیادہ۔
تو اس لیے میرا نمبر آ رہا ہوگا، جن لوگوں کو اور مسائل پوچھنے ہیں، بہت سارے مسائل پوچھنے ہوتے ہیں، تو وہ لوگ ضرور نمبر پر فون کر کے مسائل پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ لنگڑا جانور، کوئی جانور لنگڑا کر چلتا ہے تو اس کا مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ ایک جانور کے تینوں پاؤں سلامت ہوں، چوتھا تھوڑا سا لنگڑا کر چلتا ہو، تو اس جانور کی قربانی تب جائز ہوگی اگر اتنا لنگڑا ہو کہ تھوڑا سا ٹیک لگا کر چلتا ہو، لیکن اگر بالکل ہی اٹھا کے رکھا ہے ایک پاؤں تو پھر اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی، لیکن اگر تھوڑا سا لنگڑا ہے، تھوڑا سا پاؤں پہ لگاتا ہے زمین پہ، پھر اس کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ لیکن ایک اور اس میں مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی جانور آپ نے قربانی کی نیت سے خریدا، قربانی کی نیت سے خریدنے کے بعد آ کر آپ کے پاس اس کے اندر کوئی عیب آ گیا، اس کے اندر کوئی عیب اس وقت آیا جب آپ نے خرید لیا، مثال کے طور پر آپ گاڑی سے ان لوڈ کر رہے تھے، اتار رہے تھے جانور کو، اب اس کی ٹانگ کو لگ گئی، لنگڑا ہو گیا ہے، تو اب اس کی قربانی جائز ہوگی، کیونکہ آپ نے جب خریدا تو وہی صحیح سالم تھا، اس کا جسم بالکل صحیح تھا، تو اس وقت اس کی قربانی ٹھیک ہوگی۔ اس وقت اگر کوئی عیب پیدا ہوتا ہے اس کے اتارنے کی وجہ سے، قربانی کی نیت سے خریدنے کے بعد، تو اس وقت اس کی قربانی جائز ہوگی۔ کمزور جانور، اتنا کمزور ہو کہ اس کی ہڈیاں نظر آتی ہوں، گوشت نہیں بلکہ ہڈیاں نظر آ رہی ہوں، اس کے کنگن نظر آ رہے ہوں، تو اس وقت بھی اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ دانت ٹوٹے ہوئے، کبھی کبھی جب بھیڑ دمبا ان کی ایج زیادہ ہو جاتی ہے تو ان کے دانت گر جاتے ہیں، تو کسی جانور کے دانت ٹوٹ گئے ہوں یا گر گئے ہوں، اتنے گر گئے ہوں کہ اب وہ کھانا بھی نہ کھا سکتا ہو، ہے نا، گھاس پھوس وغیرہ کچھ نہ کھا سکتا ہو، تو اس وقت اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ ہاں اگر گر گئے لیکن گھاس وغیرہ کھا سکتا ہے، کھانا وغیرہ کھا سکتا ہے، جو کچھ کھاتا ہے تو پھر کھا سکتا ہے، تو پھر اس کی قربانی جائز ہوگی۔ اس کے بعد کسی جانور کا کان کٹ جائے، کسی جانور کا آدھا یا آدھے سے زائد کان کٹ جائے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، آدھے سے کم کٹا ہے تو جائز ہوگی۔ خارشی جانور، جس کو بہت ہی زیادہ خارش ہو، تو خارش کی وجہ سے انسان بھی سوکھ جاتا ہے اور جانور بھی سوکھ جاتا ہے، تو وہ اسی زمرے کمزور والے میں ہوگا۔ اس کے بعد کانا جانور، اس کا میں نے بتا دیا ہے، اور اس کے بعد بیمار جانور، جو مستقل بیمار رہتا ہے، بیماری میں رہتا ہے، تو اس کی قربانی بھی ادا نہیں ہوگی۔ ایک اور مسئلہ یاد رکھیں کہ جانور کے اندر کچھ ایسے اعضاء ہوتے ہیں جو انسان کو وہ اعضاء نہیں کھانے چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 اعضاء کھانے سے منع فرمایا ہے ایک جانور کا۔ نمبر 1، سنتے جائیے، تھوڑا سا مسئلہ ایسا بھی ہے کہ آپ سوچیں گے کہ تھوڑا سا حیا کے خلاف ہے، لیکن مسئلہ بتانا ضروری ہے۔ نمبر 1، بہنے والا خون، جو جب خون کیا کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، تو اس کے بعد جانور کا خون بہہ جاتا ہے، جو بہہ رہا ہے وہ خون کھانا جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے، قرآن کریم میں صاف اس کی وعید آئی ہے۔ دوسرے نمبر پر جب کیا ہوتا ہے، خون بہہ جاتا ہے تو اس کے بعد جسم کے اندر کچھ نہ کچھ خون باقی رہتا ہے، تو وہ خون جائز ہے، وہ کیونکہ وہ گوشت سے کبھی بھی کچھ خون جدا نہیں ہوتا، آپ 10 بار بھی دھو لو وہ خون جدا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد خصیتین، جو بکرا ہوتا ہے یا دمبا ہوتا ہے، ان کے جو خصیتین ہوتے ہیں وہ بھی کھانے جائز نہیں ہیں۔ اس کے بعد نر یا مادہ، ان دونوں جانوروں کے پیشاب کی جو جگہیں ہیں وہ بھی کھانی جائز نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ غدود ہمارے یہاں تو کچھ اور چیز کو کہا جاتا ہے، لیکن کون سی غدود کھانی جائز نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ جیسے ہم بعض مرتبہ ایک جگہ کے اندر میں گیا تھا تو وہاں پر جو آنتیں ہوتی ہیں ان کی سبزی بنائی جاتی ہے، وہ الگ چیز ہے۔ غدود اس چیز کو کہا جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ جانوروں سے واقف ہیں کہ جانور کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی بیماری کی وجہ سے، پھوڑا پھنسی نکلنے کی وجہ سے اس کے جسم کے اندر ایک ٹائٹ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، اور وہ ٹائٹ گوشت کا جو لوتھڑا بیماری کی وجہ سے بنتا ہے اس کو غدود کہا جاتا ہے، تو وہ کھانے بالکل جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد مسانہ یعنی پیشاب کی تھیلی، وہ بھی کھانی جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد پتا بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ تو یہ 7 اعضاء تھے، یہ بھی کھانے جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جس کے ذہن میں کوئی مسئلہ آتا ہے، کوئی بھی مسئلہ پوچھنا ہے، ہمارا نمبر ضرور آ رہا ہوگا، آپ ہمیں فون کر کے بتا سکتے ہیں۔